السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ہو محمد و آل محمد پر۔ 25 محرم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام۔ مصائب بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے جد امام زین العابدین علیہ السلام ساری زندگی واقعہ کربلا کو یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ اگر کھانا اور پانی ان کے سامنے لایا جاتا تو اس پر نظر کرتے ہی رونے لگتے۔ اگر کسی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے، کیا تم نے اس جانور کو پانی پلا کر ذبح کیا تھا؟ قصائی کہتا، مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، آخر ہم مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جانور کو پیاسا ذبح کیا گیا ہو؟ امام گریہ کرتے اور فرماتے، ہائے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا پس گردن سے ذبح کیا، اور یہ یاد کر کے خوب روتے جاتے۔ ایک دن ابو حمزہ آپ سے ملنے آئے اور انہوں نے آپ کے رونے کا ذکر کیا اور کہنے لگے، اے میرے سید و سردار، آخر کب تک روئیں گے؟ کیا آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے دادا علی علیہ السلام کو مسجد میں تلوار سے شہید نہیں کیا گیا؟ کہ اہل بیت کا قتل ہونا ان کی عادت اور کرامت نہیں جو اللہ کے نزدیک درجہ رکھتی ہے؟ امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے حمزہ، جزاک اللہ، تم ٹھیک کہتے ہو، شہید ہونا ہماری عادت ہے اور اللہ کی طرف سے کرامت ہے جو یوم عاشوراء ہم کو نصیب ہوئی، مگر میری نظریں جب اپنی پھوپھیوں اور بہنوں پر جاتی ہے تو دل پر قابو نہیں رہتا، جو عاشور کے دن ایک خیمے سے دوسرا خیمہ بدل رہی تھیں اور ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھیں اور ظالم آواز لگا رہے تھے کہ آل رسول کے تمام خیموں کو جلا دو۔ اس اذیت کے بعد شام کا بازار اور بے پردہ میری پھوپھیاں بہنیں، میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جگڑا ہوا اور آگے آگے ایک منادی ندا دیتے جا رہا تھا، اے لوگو، آؤ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جن کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، جن کو آل رسول کا تماشا دیکھنا ہے، دیکھ لے، ہائے مظلومیت۔ امام سجاد علیہ السلام 40 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ امام کی شہادت 25 محرم 95 ہجری کو ہوئی۔ امام کو زہر دینے والے مالون ولید تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بے شمار ضرب بے شمار۔ ایک دن امام کا ایک غلام آیا، عرض کیا، مولا آپ کھانے اور پانی کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور نہ کھانا کھاتے ہیں، اس طرح تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اے غلام، کیا تجھے معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے صرف ایک ہی گم ہوا تھا، حالانکہ یعقوب جانتے تھے کہ اس یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن فراق یوسف میں اس قدر روئے، بال سفید ہوئے اور کمر خم ہوئی، آنکھیں کی بنائی جانا شروع ہو گئی، جبکہ میں نے اپنے بابا، بھائی اور 17 نوجوانوں کو 3 دن بھوکا اور پیاسا خاک کو خون میں غالا تر دیکھا۔ کیا میں اس طرح پانی پی سکتا ہوں، کھانا کھا سکتا ہوں؟ ہائے بابا، میں کیسے کھانا کھا سکتا ہوں جبکہ آپ بھوکے شہید ہوئے؟ ہائے بابا، میں کیسے پانی پیوں جبکہ آپ پیاسے شہید ہوئے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، شام میں میرے اوپر 7 ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اسیری کے دوران ایسے مصائب کہیں نہیں پڑے۔ پہلا، ستمگروں نے شام میں ہمارے چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا، وہ بھیڑانہ تلواریں، نیزے سنبھالے ہوئے تھے، وہ بار بار حملہ کر کے نیزوں کی نوک چبھوتے تھے اور ہمارے سامنے ڈھول بجاتے تھے۔ شہیدوں کے سر اہل حرم کی سواریوں کے درمیان رکھے تھے، میرے بابا اور چچا عباس کا سر پھوپھی زینب و کلثوم کے سامنے اور بھیا علی اکبر و قاسم کے سر میری بہنوں کے سامنے رکھے تھے۔ وہ سروں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور کبھی زمین پر پھینک دیتے تھے، کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیتے تھے۔ شامی عورتیں چھتوں پر سے ہم پر پانی اور آگ پھینکتی تھیں۔ طلوع آفتاب سے غروب تک ہمیں بازاروں میں تماشا دکھانے کے لیے پھراتے اور کہتے تھے، لوگوں، انہیں پہچانو، ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں۔ ہمیں ایک ہی رسی سے باندھا گیا اور اسی حال میں یہودی اور عیسائیوں کے راستے سے گزارا گیا اور کہا گیا، یہ وہی قیدی ہیں جن کے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کو خیبر و خندق میں قتل کیا، آج تم ان سے انتقام لے لو۔ ہمیں بردہ فروشوں کے بازاروں میں لے جایا گیا اور کنیزوں غلاموں کی طرح بیچنا چاہا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ ہمیں ایسے مکان میں ٹھہرایا گیا جس کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ،
رات کی شبنم سے ذرا آرام نہ ملا، مسلسل وحشت و اضطراب کی زد میں رہے۔ ہائے، امام سید سجاد اور آل محمد پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ مولا کو ساری زندگی نہیں بھولے۔ کبھی کسی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں وہ اپنے بابا، اپنے بھائیوں اور اپنی پھوپھیوں کے رداؤں کو نہ روئے ہوں۔ ہائے امام مظلوم بیمار کربلا! اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم گریہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ گریہ کرنا تو انبیاء اکرام نے نہیں چھوڑا، جیسے کہ جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف صرف گمے تھے اور جناب یعقوب کو معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے، تو مولا سید سجاد نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان کے سامنے ان کے پورے خاندان کو، انہوں نے اپنے خاندان کو قتل ہوتے دیکھا، اور مولا 40 سال جو خون کے آنسو روئے، کیا وہ عزاداری نہیں تھی؟ اور لوگ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں ہوں؟ جب لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ روتے کیوں ہوں، تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کی نسل ہے جنہوں نے ان کی آل سے بدر و حنین، خندق و خیبر، احد کے بدلے لیے۔ بے شک آل محمد کے دشمن انہی کی نسل ہو سکتے ہیں، اور آل محمد کے تمام دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ سب سے پہلے اس اول دشمن پہ لعنت جس نے پاک سیدہ کا حق چھینا اور ان کا دل دکھایا، جس کی وجہ سے ہمت آئی ان مسلمانوں میں، بلکہ مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہے، ان کافروں پر ہمت آئی کہ نبی کے بعد کس طرح انہوں نے آل محمد کے پہ اس طرح کے مصائب ڈھائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو پہلا ظالم اور دوسرا ظالم، تیسرا ظالم، ان سب پر لعنت۔ امام کی عمر 57 سال کی تھی اور اموی بادشاہ لعنتی عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے بیٹے کے ہاتھوں مسموم ہوئے اور بستر شہادت پر لیٹ گئے۔ امام کی شہادت واقع ہوئی تو پورا مدینہ امام کے سوگ میں عزادار ہو گیا۔ بس سب بچے، بوڑھے، چھوٹے، جوان امام کے غم میں روئے اور زمین و آسمان سے غم کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے بعد عبادت پر، امامت پر فائز ہوئے، اور ایک امام ہی دوسرے امام کا غسل و کفن کر سکتا ہے۔ بس آپ نے اپنے جد امام سید سجاد کو جنت البقیع میں دفن فرمایا، اور وہیں پر آپ نے اپنے بابا کو دفن کیا تھا۔ جنت البقیع آج بھی ویران ہے، نہ وہاں دیا جلتا ہے، نہ ادھر دعا، نہ بندہ ادھر کچھ پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، پابندی ہے۔ بے شک یہ معاویہ، یزیدی، سفیانی، عباسی نسل ہے، اور 114 سال پرانی پہلی نسل جو چلتی آ رہی ہے وہی نسل ہے۔